جیسا کہ سورہ طلاق کا جو خلاصہ ہے آیت نمبر 4 سے لے آیت نمبر 4 سے سب سے پہلا جو مسئلہ ہے یہاں ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، اس کے نارمل ہر مہینہ اگر حیض آتا ہے تو اس کی عدت 3 حیض ہے، اس کی عدت 3 حیض ہے۔ زید نے محرم کی پہلی تاریخ کو اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، اس کے بعد 3 حیض تک انتظار کرے گا، اس کے بعد عدت ختم ہو جائے گی، یہ معلوم ہے تمام۔ یہاں جو بات بتائی گئی ہے کہ وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آتی ہیں، بڑی عمر کی عورتیں ہیں، بڑی عمر کی عورتیں ہیں، اگر ایسی عورت کو اگر زید طلاق دیتا ہے تو ان کی عدت 3 مہینہ ہے۔ دوسرا، ایسی عورتیں جو چھوٹی ہیں، جیسا کہ 10 سال میں اس کی شادی ہو گئی، 10 سال میں شادی ہوگی، شوہر نے پھر طلاق دے دیا، تو اگر ایسی عورت ہے تو اس کو حیض نہیں آتا، کیونکہ ڈاکٹر کے اعتبار سے 13 سال کے بعد جو ہے نا حیض آنا شروع ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی عورت ہے تو اس کو جو ہے نا اس کی عدت جو ہے نا 3 مہینہ ہے، یعنی کہ چھوٹی عورت ہے، ابھی جو ہے نا بالغ نہیں ہوئی، اس سے پہلے اس کی شادی ہو گئی، پھر طلاق بھی ہو گئی، تو اس کی عدت 3 مہینہ ہے، ایک بڑی عورت ایک چھوٹی عورت۔ تیسرا، بعض عورتیں ایسی ہوتی بیماری کی وجہ سے کبھی حیض آتا ہے کبھی نہیں، کبھی آتا ہے کبھی نہیں، اگر اس طرح کی عورت کو اگر شوہر طلاق دیتا ہے تو اس کی بھی عدت 3 مہینہ ہے، اس کی بھی عدت 3 مہینہ ہے۔ بڑی عورت، چھوٹی عورت، مطلب بغیر بالغ ہونے سے پہلے شادی ہوگی پھر طلاق بھی ہو گیا، اس کو حیض بھی نہیں آتا ہے، تو ایسی وقت جو ہے نا اس کی عدت جو ہے نا 3 مہینہ ہے۔ اور تیسرا، بیماری کی وجہ سے بعض عورتوں کو کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں، کبھی بعض مہینہ ہوتا ہے بعض مہینہ نہیں، ایسی عورتوں کی عدت بھی جو ہے نا 3 مہینہ ہے اگر شوہر اس کو طلاق دیتا ہے تو۔ یہ مسئلہ آسان ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک قاعدہ بیان کر دی، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، جو بھی عورتیں پریگننٹ ہیں ان کی عدت ڈیلیوری ہے، جو بھی عورتیں پریگننٹ ہیں، طلاق شدہ عورت ہیں، طلاق شدہ عورت میں معلوم ہے کہ 3 حیض ہے یا 3 مہینہ ہے، لیکن زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اب، لیکن وہ پریگننٹ تھی، 8 مہینہ بھی ہو سکتا ہے عدت، یعنی کہ جب اس کی ڈیلیوری ہوگی تب اس کی عدت ہوگی، یعنی تو 8 دن بھی ہو سکتا ہے، زید نے آج طلاق دے دیا اپنی بیوی کو، 8 دن میں ڈیلیوری ہے تو عدت ختم، یعنی کہ جو بھی عورتیں پریگننٹ ہیں ان کی عدت کب ختم ہوگی؟ جب ان کی ڈیلیوری ہوگی، یعنی تو 8 منٹ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ زید نے آپ طلاق دے دیا 12:50 کو، 1 بجے ڈیلیوری ہوگی تو عدت ختم، یعنی کہ طلاق شدہ عورتیں ان کی اصل جو عدت جو ہے نا 3 مہینہ ہے معلوم ہے، لیکن اگر وہ ڈیلیوری ہے، جب ان کی ڈیلیوری ہوگی، اگر وہ پریگننٹ ہے جب ان کی ڈیلیوری ہوگی تب ان کی عدت ختم ہو جائے گی۔ دوسرا، شوہر کا انتقال ہو گیا، جیسا کہ اب 12:50 کو شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی پریگننٹ ہے، معلوم ہے شوہر کا انتقال ہو تو 4 مہینہ 10 دن جو ہے نا عدت گزارنا ہے، لیکن اگر بیوی پریگننٹ ہے جب اس کی ڈیلیوری ہوگی تب اس کی عدت ختم ہوگی، ڈیلیوری 8 مہینہ میں بھی ہو سکتا ہے، تو 8 مہینہ ہوئے تو 8 مہینہ عدت میں رہے گی وہ، یعنی تو 8 دن میں بھی ہو سکتا ہے، آج شوہر کا انتقال ہو گیا، نیکسٹ جمعہ ڈیلیوری ہوگی تو عدت ختم، یعنی تو 8 منٹ بھی ہو سکتا ہے، 12:50 کو شوہر کا انتقال ہوا تو بیوی پریگننٹ تھی، 1 بجے ڈیلیوری ہوگی تو ختم، عدت ختم، یعنی کہ جو بھی عورتیں پریگننٹ ہیں ان کی عدت کب ختم ہوگی؟ ڈیلیوری کے وقت، چاہے وہ طلاق شدہ عورتیں ہوں یا نہیں تو جو نا جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا، یہاں 4 مہینہ 10 دن نہیں دیکھیں گے یا 3 مہینہ نہیں دیکھیں گے، پریگننٹ اگر عورت ہے، اگر ایسی عورت کو طلاق دیتا ہے شوہر جو ہے نا، یہاں 3 مہینہ نہیں دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے کب ڈیلیوری اس کی ہوتی ہے، تب جو ہے نا وہ جب ڈیلیوری ہوگی تب وہ عدت ختم ہو جائے گا، یعنی تو اسی طرح شوہر کا جب انتقال ہوتا ہے، ایسے وقت بیوی پریگننٹ ہے تو ہم 4 مہینہ 10 دن نہیں دیکھیں گے، ہم یہ دیکھیں گے کب اس کا ڈیلیوری ہوتا ہے، جب ڈیلیوری ہوگی تب اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ ایسا کہ اس کی مشہور جو مثال ہے ہمارے نبی کے زمانے میں سبیعہ الاسلمی رضی اللہ عنہا، انہوں نے جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو وہ پریگننٹ تھی، پھر اس کے بعد 40 دن کے بعد ان کی ڈیلیوری ہو گئی، تو اس کے بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی، تو یہ معلوم ہوا کہ جو نا جو بھی عورتیں پریگننٹ ہیں ان کی عدت کب ختم ہوگی؟ جب ان کی ڈیلیوری ہو۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ تم تقوی اختیار کرو، پھر اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جو بھی حکم ہے طلاق کے بارے میں یہ اللہ کا حکم ہے، کیا مصلحت ہے، کیوں ایسا ہے، اصل یہ کہ 4 مہینہ 10 دن ہے، اگر بیوی پریگننٹ ہو تو ڈیلیوری ہے، کیوں ایسا ہے،
یعنی کہ دماغ میں معلوم نہیں، لیکن ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تم ان کو ماننا ہی پڑے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ اس کو ڈبل ثواب دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ پہلی اور دوسری طلاق میں شوہر بیوی کو اپنے ساتھ رکھے گا، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم۔ پہلی دوسری طلاق میں شوہر اپنی بیوی کو اپنے ساتھ میں رکھے گا، من وجودکم، اپنی طاقت کے مطابق، یعنی کہ جیسا عام قاعدہ بھی اگر بتائیں تو شوہر کی جیسی استطاعت تھی بیوی ویسا ہونا چاہیے، بس شوہر کی استطاعت کے مطابق بیوی اس کے ساتھ میں رہے۔ وہی اللہ نے ایک قاعدہ بیان کر دیا، اے شوہرو تم اپنی بیوی کو اپنے ساتھ میں رکھو اپنی طاقت کے مطابق، اگر شوہر غریب ہے تو غریب جیسا رکھے گا، مالدار ہے تو مالدار جیسا، یعنی کہ اپنی استطاعت کے مطابق، من وجودکم۔ اسی طرح خاص طور پر جو نا طلاق اگر زید اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس کے بعد جو نا زید اپنی بیوی کو جو نا اپنی طاقت کے مطابق 3 مہینہ جو عدت ہے اپنے ساتھ میں رکھے گا۔ یہ مسئلہ تمام کو معلوم ہے، پہلی دوسری طلاق میں بیوی شوہر کے ساتھ رہے گی، تیسری طلاق میں بیوی اپنے ماں کے گھر چل جائے گی، نہ ہی شوہر اپنے گھر میں جگہ دے گا تیسری طلاق میں اپنی بیوی کو، نہ ہی شوہر اپنی بیوی پر خرچ کرے گا، یعنی کہ پہلی اور دوسری طلاق میں شوہر اپنی بیوی پر خرچ کرے گا، تیسری طلاق میں شوہر اپنی بیوی پر خرچ بھی نہیں کرے گا، نہ ہی جو ہے نا اس کو اپنے گھر میں جگہ دے گا۔ یہ مسئلہ یہاں تک آسان ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، عدت پہ تم ان کو تکلیف نہ دو، یعنی کہ اگر عدت میں ہے بیوی 3 مہینہ طلاق میں، تم ان کو تکلیف نہ دو، تم ان کو تکلیف نہ دو، زبان سے اپنے گھر سے بھگا کر تم ان کو تکلیف نہ دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اب عورتیں پریگننٹ ہیں، زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا لیکن بیوی پریگننٹ ہے، جب تک اس ڈلیوری تک جو خرچ ہے کون اٹھائے گا؟ شوہر اٹھائے گا۔ کون اٹھائے گا؟ شوہر اٹھائے گا۔ زید نے اپنی بیوی کو پہلی طلاق دے دیا، بیوی پریگننٹ ہے، جب تک ڈلیوری ہوگا تب تک جو نا زید جو نا اس پر خرچ کرے گا، پہلی طلاق میں بھی، دوسری طلاق میں بھی، تیسری طلاق میں بھی۔ یہاں یعنی کہ زید نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دیا، بیوی پریگننٹ تھی، وہ سیدھا کہاں چلے گی؟ اپنی ماں کے گھر چلے گی، وہ اپنی ماں کے گھر چلے گی، لیکن زید پیسہ بھیجے گا، جیسے کہ آج کے ماحول میں فون پے ہے، گوگل پے ہے، اس کے ذریعے سے پیسہ بھیجے۔ یعنی کہ اگر بیوی پریگننٹ ہے، اگر تیسری طلاق میں بھی اگر بیوی پریگننٹ ہے تو شوہر جو نا اس پر خرچ کرے گا، یہاں بیوی پر نہیں اپنے بچے کے واسطے خرچ کرے گا بس۔ یہاں جو ہے نا تیسری طلاق میں بھی جو ہے نا اگر بیوی پریگننٹ ہے تو ڈلیوری تک جو نا شوہر اس پر خرچ کرے گا، پہلی، دوسری، تیسری میں، تمام میں۔ وہی اللہ نے فرمایا وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، جب تک ڈلیوری ہوگی تب تک جو نا شوہر اس پر خرچ کرے گا۔ اب ڈلیوری کے بعد جو بچہ ہے وہ کیا؟ زید پیدا ہوا، کہ زید ایک بچہ پیدا ہوا، اب ڈلیوری ہوگی تو عدت ختم، بیوی بولتی ہے کہ جو نا میں دودھ پلاؤں گی، اگر بیوی دودھ پلاتی ہے اس کے تو اس کا جو شوہر جو ہے نا پرانا جو شوہر وہ جو نا اسے پیسہ دے گا، کیونکہ اب تو بیوی تو نہیں رہی لیکن وہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے جو نا اگر اس کی بیوی دودھ پلاتی ہے تو جو نا وہ شوہر اپنی بیوی کو جو نا پیسہ دے گا، کرایہ دے گا، دودھ پلانے کا کرایہ دے گا۔ اگر بیوی دودھ نہیں پلاتی ہے تو فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، زید جو ہے نا اپنی دوسری کوئی عورت کو ڈھونڈے گا تاکہ وہ اس کو دودھ پلائے۔ اگر بیوی دودھ پلاتی ہے تو تب بھی جو ہے نا زید جو شوہر ہے اس کا اس پر خرچ کرے گا، اگر بیوی دودھ نہیں پلاتی ہے، کوئی دوسری بھی دودھ پلاتی ہے، تب بھی جو ہے نا اس پر شوہر جو ہے نا خرچ کرے گا، دودھ پلانے والی عورت پر جو ہے نا خرچ کریں گے۔ طلاق کے بعد جو بچہ ہے اس کو دودھ پلانے کا، اگر بیوی بھی دودھ پلاتی ہے تو جو ہے نا بیوی بھی پیسہ دیں گا، یا تو بیوی نہیں تو دوسری اگر کوئی دودھ پلاتی ہے عورت اس کو بھی جو ہے نا پیسہ دے گا۔ یہاں تک طلاق کا جو مسائل ہے وہ ذکر ہے۔ اسی وجہ سے اس سورت کو سورۃ النساء القصریٰ بولتے ہیں، سورۃ النساء القصریٰ، یعنی کہ اس سورت میں عورتوں کے مسائل جو نا ذکر ہے۔ طلاق کے بعد جو بچہ کا جو مسئلہ آتا ہے، بچہ کہاں رہے گا، اس کے متعلق 2 حدیث ہیں، 2 حدیث ہے بس صرف۔ ایک مریم ہے، اس کی طلاق ہو گئی تو وہ مریم کے پاس اس کا بچہ ہے، کب تک بچہ مریم کے پاس رہے گا؟ جب تک کہ مریم دوسری شادی نہ کرے، اگر مریم دوسری شادی کر لیتی ہے تو بچہ جو نا چل جائے گا اس کے ہاتھ سے۔ ایک طلاق شدہ عورت ہمارے نبی کے پاس آتی ہے، آ کر پوچھتے اللہ کے نبی میرے پاس ایک میرا بیٹا ہے لیکن میرا طلاق ہو گیا،
تو آپ سزم فرماتی ہیں کہ انت احق به ما لم تنکحی، جب تک تمہارا نکاح نہیں ہوتا یہ بیٹا تمہارے ساتھ رہے گا، جب تمہارا نکاح ہو جائے تو یہ بیٹا تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ایک اور جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ جب بیٹا 7 سال کا ہوتا ہے، مریم نے شادی نہیں کی، مریم شادی نہیں کی، اب بیٹا 7 سال کا ہو گیا، تو جو ہے نا جماعت میں فیصلہ کریں گے کہ بیٹا کو کھڑائیں گے، ادھر شوہر ادھر بیوی، حالانکہ طلاق ہو گیا لیکن شوہر بیوی بیٹھیں گے یہاں، بیٹا کھڑائیں گے، بیٹا بولیں گے کہ تمہاری ماں ہے تمہارے باپ ہے، تم کس کے ساتھ جانا چاہے جاؤ، بیٹا جس کا ہاتھ پکڑے گا بیٹا اس کے ساتھ چل جائے گا، اگر بیٹا ماں کے ہاتھ پکڑتا ہے تو ماں کے ساتھ رہے گا، اگر بیٹا باپ کے ہاتھ پکڑتا ہے تو باپ کے ساتھ رہے گا۔ یعنی کہ یہ پرورش کے متعلق صرف 2 حدیثیں آ کر ہے، بس 2 حدیثیں جو نا آ کر ہیں۔ یہ کچھ مسائل تھی جو خاص طور پر جو نا اس صورت میں جو نا ذکر، اس صورت میں جو نا ذکر ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔